آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں خیال ہوا کہ قریب جو طائف کا علاقہ ہے، مکے کے ماحول سے باہر نکل کر طائف میں جا کر اسلام کی دعوت کو پھیلایا جائے، اور نسبتاً وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور سمجھدار بھی ہیں، اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تو طائف کے ساتھ تھی نا۔ آپ کا بچپن طائف میں گزرا، قبیلہ بنی سعد میں آپ کا رضاعت کا زمانہ گزرا، وہ یادیں بھی تو تھی، وہ نسبتیں بھی تو تھی۔ اس کے علاوہ وہ جو طائف کے بڑے بڑے سردار تھے بنو ثقیف کے، ان کے گھروں میں 3 بھائی تھے، تینوں بھائیوں کے گھروں میں قریش کی خواتین تھیں، ان کی بیویاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو یہ طائف جو ہے یہ مکہ مکرمہ سے جنوب مشرق کی جانب تقریباً جو پہاڑی راستہ ہے وہ نسبتاً قریب ہے، 80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور جو مین شاہراہ ہے اور ہموار راستہ ہے وہ طویل ہے، تقریباً 135 کلومیٹر کا وہ فاصلہ ہے، اور دونوں راستوں پہ الحمدللہ مجھے جانے کی سعادت نصیب ہوئی، اور میں جان کر ان راستوں پہ جاتا اور گزرتا تھا کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ان راستوں پہ پڑے ہیں۔ اور عجیب بات ہے کہ مکہ اور مدینے کی سرزمین ایسی ہے کہ ہر سرزمین کے ٹکڑے پہ کوئی نہ کوئی یادگار ضرور ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارا مطالعہ نہ ہونے کی وجہ سے، ہماری معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ہم وہاں سے گزر جاتے ہیں، لیکن آپ تھوڑا سا مطالعہ کر کے جائیں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھ کر جائیں، آپ کے حالات کو پڑھ کر جائیں، تو آپ کو وہ تاریخی مقامات جو ہے ان کی سمجھ آ جائے گی، اور جب سمجھ آئے گی تو پھر آپ وہاں سے گزریں گے تو آپ کی ایمانی کیفیات کچھ اور ہوں گی۔ لیکن بغیر سمجھے جسے ہم گزر جاتے ہیں تو روٹین میں گزر جاتے ہیں، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کون سا مقام ہے، کون سی جگہ ہے، یہاں پیارے محبوب کی کیا یادیں وابستہ ہیں، صحابہ کرام کی کیا کیا یادیں یہاں وابستہ ہیں۔ اور طائف کا وہ جو حصہ ہے تو آپ سمجھ لیں کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی نا کہ وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ اہل مکہ کو پھلوں میں سے رزق دیجئے۔ بظاہر وہ ایک سنگلاخ وادی ہے اور پہاڑیوں کے درمیان اللہ کا گھر ہے، اس کا امکان کم ہے کہ وہاں پر پھل ہو، زراعت ہو، سرسبز اور شاداب علاقہ ہو۔ اللہ نے اپنے گھر کو پہاڑیوں کے درمیان میں رکھا ہے، اس کی حکمتیں ہیں، اس کا بھی راز ہے، اور انسان سوچے تو یہ خیال آتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے جو بھی آئے تو میرے گھر کے لیے آئے، کسی سرسبز اور شاداب مقام کے لیے نہ آئے، کسی تفریح کے لیے نہ آئے، جو بھی آئے تو صرف میرے گھر کی زیارت کے لیے آئے۔ اور بھی بہت ساری حکمتیں ہوں گی، ان میں سے ایک یہ حکمت سمجھ آتی ہے۔ لیکن اللہ کے خلیل نے دعا کی کہ یا اللہ وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، انہیں رزق دیجئے پھلوں میں سے۔ اب بظاہر اس سرزمین میں پھلوں کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل مکہ کی طرف سب کے دلوں کو متوجہ کر دیا۔ دنیا کے جس کونے میں جہاں بھی باغات ہیں، وہاں باغات میں جو سب سے پہلے پھل آتا ہے، مکے والے سب سے پہلے وہ پھل کھاتے ہیں۔ ہر باغ والے کے دل میں یہ بات اللہ نے ڈال دی ہے کہ تو اپنے باغ کا سب سے پہلا پھل مکے میں لے جائے گا نا تو تیرے باغ میں برکت ہو جائے گی۔ تو وہ پھر خود بھی نہیں چکھتا ہے، سب سے پہلے پھل تیار ہوتا ہے، اس کو پیک کر کے مکے کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ اس لیے لاکھوں انسان ہوتے ہیں حج میں، عمرے میں، کبھی آپ نے نہیں سنا کہ پھلوں کی کمی ہو گئی ہے یا کسی چیز کی کمی ہو گئی ہے۔ یہ وہ اللہ کے خلیل کی دعا کی برکت ہے۔ آپ کے راولپنڈی شہر میں اگر 4-5 لاکھ لوگ اضافی آ کے یہاں ٹھہر جائیں نا تو دیکھنا یہاں کیا افراتفری مچتی ہے، اور آپ کو کتنی مشکلات کا سامنا ہوگا، اور چیزوں کی قلت کا سامنا ہوگا، اور رہائشیوں کی قلت کا سامنا ہوگا، اور کرائے کتنے بڑھ جائیں گے،
اور مشکلات کتنی ہو جائیں گی، لیکن وہاں پر 25-30 لاکھ انسان جمع ہوتے ہیں. کبھی آپ نے نہیں سنا کہ وہاں پر جناب علی کوئی اناج کی کمی ہو گئی ہے، کھانے کی کمی ہو گئی ہے، پھلوں کی کمی ہو گئی ہے، رہائش کی کمی ہو گئی ہے. کبھی نہیں سنا. یہ اللہ کے خلیل کی دعاؤں کی برکت ہے. اور ان دعاؤں کا ایک ثمرہ طائف بھی ہے، جس طائف کا میں ذکر کرنے چلا ہوں. اس سے لگ رہا ہے کہ اللہ کے خلیل کی دعا کی برکت سے اللہ نے شام کے سرسبز اور زرخیز علاقے سے طائف کے اس ٹکڑے کو اٹھا کر یہاں بسا دیا ہے. اور وہاں پر جناب علی اتنی زرخیزی ہے، وہاں پر باغات ہیں، وہاں پر پھل ہیں، اور وہاں پر اللہ نے اناج اگایا اور پھل اگائے اور مکے والوں کو قریب سے بھی کھلا دیا. یہ اللہ کے خلیل کی اس دعا کا ثمرہ ہے اور برکت ہے. تو بہرحال وہاں کا ماحول بھی ایسا ہی ہے کہ مکے میں اے سی چل رہا ہوتا ہے، گرمی ہوتی ہے شدید. طائف میں آپ جائیں تو سردی ہوتی ہے. جس طرح ہمارے لوگوں کے لیے مری ہے تو ان کے لیے وہ ایک مری کی طرح ہے. اور وہاں کا قیام بھی رات کا ہوا تو بغیر کمبل کے آپ نہیں سو سکتے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ نے ان کے لیے انتظامات کیے.